بڑے محترم مولانا صاحب ہیں ہمارے، اور یہاں پہ سید صاحب ہیں ہمارے، اور یہاں پہ بہت سارے جج صاحبان ہیں، پرسنالٹی ہیں، جس میں غمگین صاحب ہیں ہمارے، منظر صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، اور غور صاحب ہیں، اور اشرف صاحب ہے، اور بہت ساری پرسنالٹیز ہیں جن کا پاسبل نہیں ہے ہر ایک کا نام لینا، لیکن سب کو میں چہرے سے جانتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی میں بہت خوب طرح سے جانتا ہوں کہ پچھلے سال میرے خیال میں مئی میں یہاں آیا تھا، مئی کا ہی مہینہ تھا، مئی کے مہینے میں آیا تھا، اور یہاں میں نے یہ جو بچوں کا اور جو یہ بچے ہیں جس طرح سے اور جس خوبی سے یہ ایک اہم موضوع، اور جو خاص طور پر نعت شریف ہے اور مقابلہ ہے سیرت کی مقابلہ، وہ بھی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پرتقاب اور بہت ہی اعلیٰ نشست ہوتی ہے۔ یہ صبح سے 10 بجے سے آپ سب بیٹھے ہیں یہاں، اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ سیرتی کانفرنس کے جو مقدس الفاظ ہے اور جو نعت شریف ہے ان کا اثر پڑتا ہے، اس کا اثر روحوں پر پڑتا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے، یہاں پہ عالم حضرات بھی بیٹھے ہیں دائس پہ، کہ ایسی مجالس میں ہم لوگوں کے علاوہ ملائک بھی آتے ہیں، کیونکہ جب وہ عرض سے اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہاں پہ سیرتی ملاقات ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ وہ بالکل وہ عطر اور جو خوشبو ان الفاظوں کی ہے، وہ عطر اور خوشبو لے کے اور دوسرے جب واپس عرش میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دوسرے ملائک ان کو ضرور کہتے ہیں کہ آپ سیرتی مجلس میں تقریب میں حصہ لے کے آئے ہیں۔ محکم ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات وجود میں آئی، جن کے لیے جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وجود اس کا ہوا نور کا، نور کے بعد کائنات آئی، اس کے بعد سورج آئے، اس کے بعد چاند قمر اور دوسرے، اور جب عرش پہ گئے، معراج عالم پہ گئے، معراج پہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں کہا گیا پہلے آپ کا نور آیا، اس کے بعد یہ کائنات آئی۔ تو جب ان کا ذکر ہو، جیسا کہ غمگین صاحب نے بہت خوب اچھی طرح کہا، یہ کسی ایسے شخص کی نہیں جو آپ اور ہم جیسا کوئی مٹی کا مادہ بنا ہوا ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک ایسی ہے نور محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ کائنات تو بعد کی بات ہے، کائنات اگر مٹ بھی جائے گی نور محمدی رہے گا۔ اور ایسے بچوں کو کس طرح انہوں نے، یہاں کے اشرف صاحب نے، یہاں کے سہیل صاحب نے کس طرح ان بچوں کو پڑھایا ہے، کس طرح یہ جو دوسرے سکولوں کے بچے آئے، کیونکہ مقابلہ ہے جو میں دیکھ رہا تھا، دوسرے سکولوں سے بھی بچے آئے ہیں، میں سارے بچوں سے پورے فیس بک میں سب کے ساتھ میں فرینڈ ہوں، کیونکہ میرے پاس 1000-2000 صبح، اور سب کو میں کوشش کرتا ہوں سارے بچوں کو جو بھی مجھے ایڈریس کرتے ہیں فیس بک پہ، میں ان کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے جو ہمارا یہ کشمیر ہے، اس کشمیر پہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت بھی رہی ہے، اور انہوں نے رحمت بھی کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تعلیم کا منبع ہے، کیونکہ اس وقت ہم چائنا بیلٹ میں آتے تھے، اس لیے وہ سب کو کہتے ہیں کہ اس بیلٹ میں، عرب کے جاہلوں کو کہتے تھے، کیونکہ عرب پہلے اسلام سے پہلے وہ جاہل تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ منبع ہے علم اور دانش کا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں بہت جگہوں پہ، میں یہاں 11,111 آستان شریف ہے ہمارے کشمیر میں، ابھی میں صرف 100, 200, 300 آستان شریفوں پہ گیا ہوں، لیکن میں نے ارادہ باندھا ہے کہ میں ہر آستان پہ پہنچوں گا، کیونکہ وہ جو بزرگوار ہیں ہمارے، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جنہوں نے ہمیں تعارف دیا
ہمیں اسلام کا تعارف دیا، ہمیں بتایا ہم کیا ہیں. ادروائز جو پہلے تھے، جب حضرت بلبل شاہ صاحب آگے، حضرت امیر کبیر صاحب آگے، ان سے پہلے کیا تھا؟ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہمیں کچھ نہیں معلوم. خواب شریف میں آئے، خواب مبارک میں آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت بلبل صاحب کے، ان کو حکم دیا آپ کشمیر کا لفظ نہیں بولا، ایک شہر خاص میں جانا ہے آپ کو. شہر خاص سارے کشمیر کا نام ہے، شہر خاص محدود صرف یہ چند سٹی نہیں ہے. اور ان کو کہا کہ اس شہر خاص میں جائے، وہاں کا بادشاہ آپ کی بیعت کرے گا اور پہلا وہی شخص ہوگا جو اسلام قبول کرے گا. اور وہی ہوا. اس اندھیرے میں بادشاہ نے بیعت کی، مسلمان بن گئے، حضرت صدر دی. اور اس کے بعد سلسلہ دیکھو سلطنت کا، اور حضرت امیر کبیر کو بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب مبارک میں، کہا شاید خاص میں جاؤ، اور وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی شہر کشمیر میں پہنچے. اس لیے کشمیر میں نظریں ہیں، اور کشمیر میں ضرورت ہے ایسے انقلاب کی جو روحوں کا انقلاب ہو. میں بھی بہت بڑا انقلابی رہا ہوں بچپن سے ہی، لیکن روحوں کا انقلاب آنا چاہیے. اور روحوں کا انقلاب، کردار کا انقلاب، ذہنوں کا انقلاب، اور ان بلندیوں پر پہنچنا جن بلندیوں پہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. وہ تو خود ایک بلندی تھے، وہاں تو ہمارے اولیاء کی بھی وہ دوڑ نہیں ہے، وہی تو سب کچھ ہے، قصہ مختصر بزرگ ہوئی. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اشارے دیے، انہوں نے ہمیں مسلمان کو کہا کہ آپ انسانیت کا منبع بن جاؤ. آج وقت ہے کہ امریکہ میں بچے کو کہا جاتا ہے if you will not sleep otherwise Muslim is coming. ساری دنیا کو سلام علیکم کہتا ہے، ہر وقت، ہر لمحے، ہر سیکنڈ میں کہتے ہیں سلامت رہو. ہمارا نام، ہمارا کہنا ہی ہمارے الفاظ ہے. سلام، سلام ہی میں سلامتی. ہم دنیا کی سلامتی کے لیے آئے ہیں بچوں. اور اس طرح پیش کرو. جب اپنے آپ کو آپ ٹویٹر میں لکھتے ہو، جب اپنے آپ کو آپ یہ فیس بک کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمیں بہت بدنام کیا جاتا ہے. کیوں؟ ہم اپنے بزرگوں سے ہی جب دور ہو گئے. میں کل ہی وہاں برین میں تھا، بہت برین میں اسی طرح ایک الحمدان ٹرسٹ نے کیا تھا، ایک سمبل بنا. کل کوئی ہم پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. ہم بزرگوں سے دور مت جاؤ، بزرگوں کے پاس جاؤ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ استان شریف پہ جاتے ہو، آپ جاتے ہو کہ استان کی پرستش کرنے، آپ جاتے ہو استان کی قبر کی عبادت کرنے. اس پروپیگنڈا کو دور کرو. ہم اگر مخدوم صاحب کے آستان پہ جاتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں اس بزرگ کا، جس بزرگ نے اس قتل غارت میں جب ہمیں تاس ناس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اس کشمیر میں، اور اس نے اپنا سایہ دیا. اور کوہ ماران پہ اس نے جو ماران تو وہ سام تھے، ازدہے تھے، ان ازدہوں کو قابو کیا. اور وہی ازدہے انسانوں کے روپ میں تھے، ہمیں ڈس رہے تھے، انہوں نے قابو کیا. تو کیا ہم شکریہ ادا کرنے نہیں جائیں؟ ہمیں جانا چاہیے جگہوں پہ. ہمیں پیر دستگیر پہ جانا چاہیے، ہمیں خانقاہوں پہ جانا چاہیے، اور بچوں کو لینا چاہیے اپنے جو آپ کے بزرگان کے، ان کے جو والد کے والد ہے، ماں کے اس کی نانی ہے، وہاں پہ جا کے فاتح پڑھو. پھر ہمارے ہندو بھائی ہے، ہمارے اپنے ہندو، وہ بھی ہم اسلام کہتا ہے ان پہ بھی نظر رکھو. لیکن ان میں اور ہم میں یہی ایک فرق ہے، وہ ان کا جب کوئی مر جاتا ہے اس کو جلا دیتے اور کہتے ختم ہو گیا. لیکن جب ہم مسلمان میں کوئی مر جاتا ہے، ہم اس کی لحد شریف میں اس کا جسم پاک ہے، اس کو محفوظ رکھتے ہیں قیامت تک کے لیے، کیونکہ ثابت کیا سائنس نے. اور آپ سائنس بھی جانتے ہو، یہاں بچے بھی سائنس پڑھتے ہیں. ثابت کیا سائنس نے، آج سے جو ڈینوسارز تھے یہاں پہ پامپور میں جب کھدائی کی گئی
اور بہت نیچے گڑھے میں گئے تو وہاں پہ ایک سیل نکلی، اور اس سیل کو جب ڈیولپ کیا گیا اور کہا گیا کہ آج سے 1,00,000 سال پہلے کشمیر میں بھی ڈائنوسارس ہوا کرتا تھا۔ جب ہم 1,00,000 سال بعد کی سیل محفوظ پا سکتے ہیں تو کیا انسان کی سیلیں نہیں محفوظ رہتی ہے؟ اور جب سیل اس بزرگ اور پاکیزہ شخص کی ہو جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کیا ہو، عبادت کی ہو، جیسے جب سیل چار شریف میں شیخ العالم کی ہو، جس شیخ العالم نے آخر میں اپنے پیالے میں بھی سوراخ کیا اور وہ پانی نیچے گرتا تھا جب تک اس کے منہ تک پہنچتا تھا، اتنا اس نے عبادت کی انتہا پہ پہنچا۔ اس کی سیل کتنی مقدس ہوگی، اور ہم کہیں گے وہاں کیا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ ہم اس لیے بکھر گئے، ہم اس لیے دور ہو گئے کیونکہ ہم نے ان جو مرد مومن ہیں جن کی وجہ سے تقدیریں بدلتی ہے، ہماری زنجیریں کب کی کٹ گئی چکی ہوتی، لیکن جب مرد مومن کا نظر پاک ہم پہ ہوتے، جب ہم نہ مرد مومنوں کو ہی بھول جاتے ہیں تو ہم تو سراپا زنجیر ہے، ہم کیا ہے۔ میں نے حال ہی میں ایک کشمیری ناول لکھی، کوسار دوٹ رتھاران کوسار el Karbala çukiyat devar Ratharan korsar el Karbala çukiyat devar Khun turuş dort vasan Cehlim furatuk melan bana Cehlim furatuk tufan bana Cehlim فرات کا طوفان بن جاتا ہے جب کربلا ہو جاتا ہمارا جہل۔ اور ہم بھی کربلا دیکھیں، تاریخ دیکھو، 600 سال 700 سال 800 سال ہم نے کیا دیکھا، اور کمال ہے ہمارے کشمیر کا، کمال ہے ساری دنیا میں کوئی بھی قوم لاؤ اور اس تاریخی اور اس اندھیرے میں دیکھو کیا ایسے بچے پھر بھی زندہ ہے، اور پھر بھی ایسے بچے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو سیرت پاک کے نافیہ شریف بول رہے ہیں، ہمارے روح اس وقت جاگ اٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہماری قوم کو ایسے طوفان ایسے کربلا فنا نہیں کرتے، زندہ رکھتے۔ اس لیے میں آپ کو، میں بچوں سے زیادہ اپنی نئی جنریشن سے زیادہ اس لیے محبت رکھتا ہوں کیونکہ مجھے ان میں روشنی نظر